اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب صدق الله العظيم۔ سورہ صاد کی آیہ نمبر 1 سے 16 تک آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ صاد مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور نزول کا زمانہ بعض نبوت کا 4تھا سال اور بعض 10واں سال قرار دیتے ہیں، یعنی یا ابتدائی دور نبوت میں یا پھر مکی دور میں، اور یا پھر آخر، کیونکہ 13 تک آپ رہے، 13 کے بعد ہجرت کی تو یا پھر آخر میں ہے۔ بہرحال مکی صورت ہے اور اسی وجہ سے اس کے مضامین مکی صورتوں والے ہی ہیں۔ وہ 4 تو مرکزی مضامین ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں سب سے زیادہ زور رسالت پر دیا گیا ہے۔ 4 مضامین میں یعنی قرآن حکیم کا بھی ذکر ہوگا، اللہ کی توحید کا بھی، آخرت کا بھی، لیکن زیادہ زور رسالت پر ہے۔ رسالت کے تکذیب کرنے والوں کو سخت ڈرایا گیا ہے، اور اس سلسلے میں انبیاء کرام کا ذکر بھی ہوا، جن میں سب سے پہلے داؤد علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ابراہیم، اسحاق، الیسع، ذوالکفل اور اسحاق علیہ السلام۔ ان انبیاء کرام کا بھی ذکر ہے، کسی کا تفصیلی، کسی کا اجمالی، اور ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کا بھی ذکر ہے۔ ابلیس کا بھی آخر میں ذکر آئے گا، جس نے سجدے کا انکار کیا تو اس کا حشر کیا ہوا۔ تو بالکل شروع میں حق تعالی شانہ قرآن حکیم ہی کا ذکر کرتے یہیں سے آغاز ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں قرآن حکیم سے ذکر کی جا رہی ہیں تو سب سے پہلے اس کی سچائی کا اللہ ذکر فرماتے ہیں۔ صاد حروف مقطعات میں سے ہے، جیسے اور حروف مقطعات ہیں، اور جن کا اصل معنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اور یہ راز ہے اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان۔ ہمارا کام ہے اس پر ایمان لانا کہ یہ بھی وحی کا ایک حصہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی اس سے مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ویسے عبداللہ بن عباس حضرت علی سے کچھ
معانی ان کے منقول بھی ہیں کچھ اور اہل علم سے، لیکن کوئی یقینی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے بعض کہتے ہیں کہ سواد کا معنی ہے اللہ کے نام صمد کی طرف اشارہ ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ سواد سے صراط مستقیم کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سواد سے صبر کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ احتمالات ہیں، کوئی پکی اور یقینی بات نہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ ان کی مراد اور مطلب اللہ ہی جانتے ہیں۔ والقرآن ذی الذکر، یہ واو قسم کا ہے، اور یہاں اللہ قرآن حکیم ہی کی قسم اٹھاتے ہیں اور ساتھ میں اس کی صفت بھی بیان کرتے ہیں۔ قسم ہے قرآن نصیحت والے کی، ذی الذکر نصیحت والا، یعنی قرآن کیا ہے؟ نصیحت والی کتاب ہے، یہ خیر خواہی اور بھلائی انسانیت کی چاہتی ہے، اس کے احکامات سب کے سب انسانیت کی بھلائی کے لیے ہیں، دونوں جہاں کی عزت و آبرو کے لیے ہیں، دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم اٹھائیں اس کی اہمیت ہی بتاتے ہیں کہ کتاب، یعنی یہ بہت اہم ترین چیز ہے جس کا ہمیشہ قسم اہم ترین چیز کی اٹھائی جاتی ہے۔ یعنی اسلام سے پہلے مختلف چیزوں کی قسم اٹھاتے تھے تو اس میں بھی کسی اہم چیز کی قسم اٹھاتے تھے، معمولی چیز کی نہیں۔ جیسے کہ تیرے سر کی قسم، کیونکہ سر بڑا اہم ہے، تیری آنکھوں کی قسم بڑی اہم ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا تیرے پیر کی قسم۔ تو انسانی اعضاء سے بھی جن کی قسم اٹھاتے تھے تو وہ اہم ترین ہوتے تھے۔ پھر اسلام میں تو غیر اللہ کی قسم کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اب قسم ہے تو صرف اللہ کے ذاتی نام یا اس کے صفاتی ناموں کی، باقی کسی چیز کی قسم اسلام میں روا نہیں۔ قرآن کی قسم ہم بھی اٹھا سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، کلام ہے نا، اللہ کی کلام ہے تو اللہ کی کلام کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے کیونکہ اللہ کی صفت ہے۔ لیکن جی کس میں نہیں، ہمارے تو نہیں ہے، یعنی قسم تو ضرورت ہو تو اٹھا سکتے ہیں قسم، لیکن بلا وجہ اٹھانے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور پھر معمولی چیزوں پہ قسم اٹھائیں یہ بھی نہیں ہے۔ تو قسم کے 3 لیول ہیں، 3 درجات ہیں۔ ایک ہے جس کو کہتے ہیں لغو، یعنی بے مقصد، اس پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے، بار بار پہ وہ کہتے ہیں قسم ہے یہ بات ہے، قسم ہے وہ بات ہے، واللہ واللہ، جیسے عرب بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں قسم اٹھانا مقصود نہیں ہوتا، زبان پہ چڑھا ہوا ہے کہ لفظ ہے اس کو دہراتے رہتے ہیں، تو اس کا کچھ بھی کفارہ بھی نہیں ہے اور کچھ حکم بھی نہیں۔ یا ایسی قسم کہ جس کو آپ نے سچ سمجھ کے اٹھایا تھا لیکن وہ واقعے کے خلاف گزری، آپ نے جھوٹی قسم نہیں اٹھائی، آپ نے سمجھا کہ ٹھیک ہے لیکن واقعہ ایسا نہیں تھا، یہ بھی لغو کے حکم میں ہے۔ جیسے کسی کے کہنے میں آپ نے کہا کہ بھئی فلاں جگہ بارش ہوئی، آپ نے کہا واللہ فلاں جگہ بارش ہوئی ہے، لیکن نہیں ہوئی، تو آپ نے تو سچائی سمجھ کے اٹھائی تھی نا، لیکن ہوئی نہیں، تو یہ بھی لغو میں آتی ہے، اس پہ پکڑ نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لغو قسموں میں پکڑ دھکڑ نہیں کرتے، یعنی غیر اختیاری قسم کے الفاظ زبان پہ آ گئے، یا کسی چیز کو آپ نے صحیح سمجھ کے قسم اٹھا کر بیان کیا لیکن وہ صحیح نہ تھی، پکڑ نہیں ہوئی، یہ لغو ہے۔ دوسری ہے غموس۔ غموس اس کو کہتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے جھوٹی قسم اٹھائی جائے، تو غموس غمس سے ہے۔ غمس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈوبنا، یعنی اس نے اپنے آپ کو گناہ میں ڈبو دیا ہے، تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے توبہ استغفار کے، کیونکہ جھوٹ بولا نا، تو جیسے جھوٹ کا کفارہ توبہ ہے، آئندہ جھوٹ نہ بولنا، تو جھوٹی قسم کا کفارہ بھی صرف کیا ہے؟ توبہ اور استغفار ہے، اور کوئی مالی کفارہ نہیں۔
تیسری قسم ہے جس کو کہتے ہیں قسم منعقدہ. منعقدہ یہ ہے وہ جس کو ہم قسم کہتے ہیں، کسی آنے والے کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم. تو غموس جو ہے نا یہ تو گزرے ہوئے کی ہے کہ فلاں کام ہوا نہیں ہوا. اگر آپ نے سچی سمجھ کے قسم اٹھائی اور نہیں تھی تو وہ لغو ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ فلاں کام نہیں ہوا اور آپ نے کہا ہوا تو یہ غموس ہے، سخت گناہ کبیرہ یہ جی. اور تیسری ہے منعقدہ، یہ کہ آنے والے کسی وقت کی قسم اٹھائیں کرنے یا نہ کرنے کی، کہ یہ کام میں کروں گا یا نہیں کروں گا، تو پھر اس کا پورا کرنا ضروری ہے. اگر جائز کام پہ آپ نے قسم اٹھائی ہے اور اگر توڑ دی تو اس کا پھر کفارہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آنے والے کسی کام پر کی ناجائز قسم اٹھائی ہے تو اس کا توڑنا ضروری ہے. اس کو توڑے، اس کا کفارہ ادا کرے اور وہ کام کرے. جیسے کہتے ہیں کہ میں باپ سے بات نہیں کروں گا، ماں سے بات نہیں کروں گا، میں کسی کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا، یعنی کسی نیکی کے کام میں کہ یہ کام نہیں کروں گا، تو یہ غلط ہے. یہ کام کرنا ہے، اس لیے وہ کام کرے، اس قسم کو توڑے اور اس کا کفارہ ادا کرے. اس کو پورا کرنا ضروری نہیں، پورا کرنا گناہ ہے. توڑنا ضروری ہے لیکن توڑ کے کفارہ دے. اور اگر وہ جائز کام ہے تو پھر اس کو پورا کرے. تب بھی پورا نہیں کیا، توڑ دی تو کفارہ ہی ہوگا. اور قسم کا کفارہ 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو ہے غلام آزاد کرنا، لیکن آج کل غلامی کا زمانہ نہیں ہے، غلام نہیں ہے. تو دوسرا ہے 10 غریبوں کو 2 وقت کھانا کھلانا، متوسط قسم کا جیسے گھر میں کھاتے ہیں. اور اگر کوئی 10 مساکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو 10 مساکین کو اتنا کپڑا دینا جس سے نماز جائز ہوتی ہے، جس سے اس کا جسم کا اکثر حصہ چھپتا ہے. تو ان میں آپشن ہے، جو کر لیں، کھانا کھلا لیں، کپڑا دے دیں 10 مساکین، جو بھی کریں. اور یہ کہ غلام ہوتا تو غلام آزاد کرنے میں بھی آپشن تھا. یہ 3 چیزیں آپ کی مرضی پر ہیں، ان میں سے کوئی بھی کرے. اب ایک تو ہے ہی نہیں ہے، 2 ہیں تو ان میں سے ایک کرنا ہوگا. کتنے لوگوں کو کھانا 10 مساکین. 10 مساکین، عام لوگ نہیں، غریب جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے 2 ٹائم. یا پھر صدقہ فطر کے برابر ہر ایک کو دے دیں. صدقہ فطر کے برابر ہر مسکین کو نقد پیسے دے دیں، یا 2 وقت کا ان کو کھانا کھلا دیں. اگر کسی کو اس کی توفیق نہیں، غریب آدمی ہے، تو اس کے لیے پھر 3 روزے ہیں متواتر مسلسل. 3 روزے رکھنے، بیچ میں وقفہ نہیں کرنا. تو یہ ہے قسم کا کفارہ. اور یہی نظر کا کفارہ بھی ہے، کیونکہ نظر بھی ایک طرح کی قسم ہوتی ہے. اگر کسی نے منت اور نظر مانی ہے اور اس نظر کو پورا نہیں کیا تو اس کا کفارہ بھی قسم جیسا ہے. نظر تو جانتے ہیں نا کہ میں یعنی کسی نفلی کام کو اپنے اوپر لازم قرار دے دینا کہ میں مجھ پر اللہ کے لیے اتنے روزے رکھنے ہیں، یا اللہ کے لیے اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، یا اللہ کی خاطر میں اتنے پیسے دوں گا، کوئی چیز بھی. تو یہ ویسے تو نفل تھا، صدقہ تھا. اب جب کہہ دیا کہ مجھ پر لازم ہے تو یہ نظر ہو گئی. اب اس کا پورا کرنا واجب ہے. نہ پورا کیا تو اس کا کفارہ بھی قسم والا ہے. تو نیت تو نظر میں جی نیت کرتے ہیں میں یہ کام کروں گا، آپ دل میں نیت کرتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا. نہ نیت تو نظر نہیں ہے. نظر تو باقاعدہ اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کرنا ہے. اور نظر میں یہ بھی شرط ہے کہ اس چیز کی نظر جائز ہے کہ اس قسم کا عمل اللہ نے کوئی آپ پر فرض کیا ہے. اگر کوئی ایسی چیز کی نظر مانے کہ جو اس قسم کی کوئی عبادت آپ پر فرض نہیں ہے تو وہ نظر ہی نہیں ہے. یعنی کوئی نظر مانے کہ میرا فلانا کام ہوگا تو میں مزار پہ جھنڈا چڑھاؤں گا، یہ کوئی نظر ہی نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ میرا فلانا کام ہوا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، ٹھیک ہے نماز ہے، روزہ رکھوں گا،
میں صدقہ دوں گا، میں عمرہ کروں گا، میں حج کروں گا، فلاں فلاں. تو اس قسم کی عبادت ہونی چاہیے اللہ کی طرف سے جس کی یہ نظر مان رہا ہے. اگر اس قسم کی یہ عبادت اللہ نے مقرر نہیں کی تو وہ نظر ہی نہیں ہے، وہ الٹا گناہ ہے، اس کا پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہے. یہ بات. تو خیر یہاں بات تھی قسم کی، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے، میں نے کہا کہ قسم اٹھائیے قرآن حکیم کی، تو اللہ جس چیز کی چاہیں قسم اٹھائیں ان کو اجازت ہے. ہمیں اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے نام کے سوا کسی اور کی قسم اٹھائیں. لیکن میں نے کہا نا قرآن کی قسم ہم بھی اٹھا سکتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. قسم ہے قرآن نصیحت والے کی تو لوگوں کو اس کو قبول کر کے اس پہ ایمان لا کر، اس پہ ایمان لا کر اس کو قبول کر کے اس پہ عمل کرنا چاہیے. لیکن ہے کیا؟ بلکہ کافر لوگ فی عزت و شقاق، وہ غرور اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. وہ سرے سے اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، چاہے جائے کہ اس پہ عمل کریں، اس کو اپنی عملی زندگی میں نہ، وہ تو مانتے ہی نہیں اس کو. تو عزت کا معنی یہاں پر غرور ہے. ویسے عزت کا معنی وہ ہمارے ہاں بھی جو عزت بولی جاتی ہے وہ بھی ہے. عزت کا معنی غلبہ بھی ہے، کسی چیز پہ فل پاور کنٹرول کرنا. تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے عزیز، جس کا معنی غالب، عزت والا. اور یہاں عزت کا معنی ہے غرور. اس لیے کہ جس کو انسان کو اگر کوئی عزت کا مقام ملے تو اس میں غرور آ ہی جاتا ہے. تو یا اس کا معنی غرور. تو غرور اور مخالفت میں ہیں، بجائے اس کے کہ قرآن سے نصیحت حاصل کریں، وہ اس کو ماننے سے غرور کر رہے ہیں، اس کی مخالفت پہ کمر بستہ ہیں. فرمایا ان کو سوچنا چاہیے کہ اس مخالفت کا اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، نتیجہ کیا نکلے گا. کم اہلکنا من قبل من قرن. کم دو معنوں میں آتا ہے. ایک اس کا معنی ہے بہت، ایک یہ سوال کے لیے بھی آتا ہے کتنے ہی. تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں. کم اہلکنا من قبلہم، کتنے ہی ہم نے ہلاک کیے ان سے پہلے. من قرن، امتیں. قرن اصل میں زمانے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں زمانے سے مراد زمانے کے لوگ ہیں. قرن اصل میں صدی کو بھی کہتے ہیں اور 40 سال کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں صدی سے مراد لوگ ہیں اور اس سے امتیں مراد ہیں. تو کتنے ہی ہم نے ہلاک کر دیے ان سے پہلے. من قرن یعنی امتیں، یا یہ کہیں کہ بہت سے ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے امتیں، یعنی اسی پاداش میں کہ انہوں نے ہماری وحی کا انکار کیا، ہمارے نبیوں کا انکار کیا، اس کی پاداش میں ہم نے کتنی ہی امتیں ہلاک کیں. فنادوا ولا حین مناس، جب ان پہ ہلاکت اور تباہی آئی، فنادوا تو انہوں نے ہم کو پکارا. جب مصیبت آئی، عذاب آیا تو انہوں نے ہمیں پکارا، یعنی ایمان لانے کی کوشش کی. لیکن ولا حین مناس، یہ چھوٹنے کا وقت نہ تھا، یہ چھوٹنے کا وقت، یہ خلاصی کا وقت نہ تھا. یہ لاتا اصل میں لا ہے اور تا اس کے اندر زائد ہے. لا کا معنی نہیں، تو لاتا کا معنی نہیں، یعنی جس وقت انہوں نے ہمیں نجات کے لیے پکارا وہ وقت نجات کا نہیں تھا. ولاتا اور نہیں تھا، حین مناس، یہ وقت کوئی چھٹکارے کا، چھوٹنے کا وقت نہیں تھا، بے وقت پکارا. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے سر پہ تو اس وقت کی پکار اللہ قبول نہیں کرتے. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ. اب یہ آل مکہ کی طرف رخ ہے. اور ویسے ہر امت نے اپنے رسولوں کے بارے میں اسی تعجب کا اظہار کیا جو مکہ والوں نے کیا، کہ یعنی انہوں نے ہمارے رسولوں کو کیوں نہیں مانا، کیوں تکذیب کی.
اور ان پہ نازل ہونے والی وحی کی کیوں تکذیب کی؟ اس لیے کہ ان کو اس سے تعجب تھا، یہ ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے تعجب کیا ان جاءہم منذر منہم، اس بات پر کہ ڈرانے والا انہی میں سے آیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہی میں سے، ان انسانوں میں سے ڈرانے والا آیا ہے؟ تو ان کو اس پہ تعجب ہے، یعنی ڈرانے کے لیے، اللہ سے ڈرانے کے لیے کوئی انسان نہیں ہونا چاہیے، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے۔ اللہ خود ہمیں ڈرائے یا کوئی فرشتہ بھیجے؟ یہ کیا ہے جو کل ہمارے گھروں میں پیدا ہوا، ہم میں پلا بڑھا، ہم اس کے نام اور نسب سے واقف ہیں؟ یہ اٹھ کے آج کہتا ہے کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ تو ان کو تعجب ہے اس سے کہ ان جاء منذر منہم، کہ ڈرانے والا ان میں سے آیا ہے۔ وقال الکافرون، کافروں نے کہا ھذا ساحر کذاب، نہیں صاحب یہ رسول نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ جادوگر ہے اور دروغ گو ہے، جھوٹ بول رہا ہے کہ میں رسول ہوں، نہیں۔ اور باقی یہ کہ اس کی باتوں میں اثر ضرور ہے تو لگتا ہے کہ جادوگر ہے، ہاں اثر ضرور ہے تو لگتا ہے کہ جادوگر ہے۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اس میں یہ دروغ گو ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ اس کی ظاہری پوزیشن بھی ایسی نہیں ہے کہ اتنے بلند منصب پہ فائز ہو۔ اگر خدا نے کوئی آدمی ہی نبوت کے لیے منتخب کرنا تھا تو کہتے تھے کوئی سردار ٹائپ کا آدمی ہونا چاہیے، جس کے نوکر غلام ہوں، جس کے باغات ہوں، جس کا کوئی بزنس ہو، جس کی کوئی کوٹھی ہو، جی کر و فر ہو، پتہ چلے نا یہ نمائندہ ہے۔ تو یہ یتیم جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو یہ کیسا نبی ہوگی؟ تو ان کو تعجب ہے اس پر کہ ڈرانے والا انہی میں سے ہوا، اور کافروں نے کہا کہ یہ ساحر اور معاذ اللہ کذاب ہے۔ کذاب کیوں ہے؟ اس پہ دلیل ان کی کیا تھی؟ دلیل یہ تھی اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے ڈھیروں سارے خداؤں کو ایک ہی خدا کے دیا۔ یہ کوئی یعنی تک ہے، یہ کوئی سمجھ کی بات ہے جی، کہ ہمارے بے شمار خدا ہیں اور ہر کام کا الگ الگ حاجت روا ہے، اور ہمارے باپ دادا ان کی پوجا پاٹ کرتے آئے ہیں، ان سے اپنی حاجتیں طلب کرتے رہے ہیں۔ یہ کہتا ہے نہیں ایک ہی ہے جو سارے کام کرتا ہے۔ کہتے ہیں بھلا اس کی کوئی مثال بھی دنیا میں ہے؟ یعنی اللہ کی حکومت کو دنیا کے حکمرانوں پر قیاس کرتے تھے کہ اس کی تو دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں کہ ایک ہی آدمی ساری حکومت کا نظام چلاتا ہو، سارے شعبوں کی نگرانی خود ہی کرتا ہو، کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہیڈ اینڈ ڈپارٹمنٹ تو ایک ہوتا ہے، لیکن اس نے اپنا نظام تو تقسیم کیا ہوتا ہے، اس کے وزیر ہوتے ہیں، وزیروں کے آگے مشیر ہوتے ہیں، اور پھر ہر محکمے میں جی ایک پورا نظام ہوتا ہے، کام تقسیم ہوتے ہیں، یہ تو کرے گا، یہ وہ کرے گا۔ تو یہ جو ہمارے پاس اتنے سارے ہیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے یعنی ان کو اختیارات حاصل ہیں۔ تو بڑا تو بے شک اللہ ہی ہے، لیکن وہ سارے کام خود نہیں کرتا، ان کو ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں۔ تو یہ کہتا ہے نہیں وہ اکیلا ہی کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ تو وہ اللہ کے قدرت کو ایک آدمی کی قدرت پر قیاس کرتے تھے کہ جیسے ایک آدمی سارے کام کرنے پہ قادر نہیں، تو معاذ اللہ سے معاذ اللہ بھی ایسا نہیں کر سکتا، اور اس کو بھی گویا ضرورت ہے کاموں کی تقسیم کی۔ تو اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہتے تھے یہ بڑی عجیب بات کرتا ہے، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ عجاب یہ اصل میں لفظ ہے عجیب سے، عجیب تو بولا جاتا ہے لیکن عجاب کم ہی سنا ہوگا۔ قرآن حکیم کا دعویٰ ہے کہ یہ موجز اور یہ فصیح اور بلیغ کتاب ہے،
موجز بئی معنی کہ اس جیسی کوئی کتاب کیا اس جیسی کوئی صورت بھی بنا کر نہیں لا سکتا. ٹھیک. اور یہ چیلنج قرآن میں آج بھی موجود ہے اور پہلی صدیوں سے موجود تھا اور قیامت تک رہے گا. اور دنیا مخالفت کرتی ہے لیکن یہ چیلنج کسی نے آج تک قبول نہیں کیا, کر بھی نہیں سکتے. دوسرا دعویٰ ہے کہ یہ فصیح اور بلیغ کتاب ہے. فصیح یعنی اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو مانوس نہ ہو, جو کانوں کو عجیب و غریب لگے, جس کی ادائیگی زبان پر مشکل ہو. ایسا نہیں ہے. صاف ایسے الفاظ ہیں جو ایک دم کان قبول کرتے ہیں, ایک دم ذہن قبول کرتا ہے اور پڑھنے میں بھی سہولت. سب یہ دعویٰ ہے. مشرکین نے اس دعوے کو جھٹلانے کے لیے قرآن حکیم سے 3 الفاظ کا انتخاب کیا تھا اور کہتے تھے کہ آپ کے دعوے کے خلاف ہیں, یہ فصیح نہیں ہے. ایک ان میں سے یہ عجاب تھا, عجاب. اور ایک سورہ نوح میں ہے مکروا مکرن کبارا. کبار کہتے کبیر تو ہے, ہم بولتے ہیں کبیر, کبار تو ہم نہیں بولتے ہیں. عجیب تو بولتے ہیں, عجاب تو ہم نہیں بولتے. ایک ہے سورہ بقرہ میں اتتخذنا حضوا, کہتا حضوا تو ہماری زبان میں نہیں بولا جاتا, محضون بولتے ہیں, حضوا تو نہیں بولتے. تو فصیح تو وہ ہوتا نا جو سب بولتے ہوں, سب. تو کہا آپ کہتے ہیں فصیح ہے, آپ کی کتاب میں 3 الفاظ فصیح نہیں. تو چیلنج کر دیا. اللہ کی طرف سے وہی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ باقاعدہ استعمال ہوتے ہیں, یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر کوئی نہیں بول رہا لیکن یہ ابھی تک بولے جا رہے ہیں. تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مکہ میں جو سب سے کوئی پرانا بوڑھا آدمی ہو نا, اس کو آپ کے پاس لائیں, آپ ان سے بولو, آپ اس سے بولیں گے وہ یہ لفظ بولے گا. تو جب یہ اعتراض کیا گیا کہ یہ 3 الفاظ غیر فصیح ہیں, تو حضور نے فرمایا تم وادی مکہ میں کوئی سب سے بوڑھا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک آدمی ہے لیکن وہ تو بیچارہ چل کے آنے کے قابل نہیں ہے, بہت بوڑھا ہے. کہا اس کو جا کر کہو کہ آپ کو محمد بلا رہے ہیں, اگر تم آ سکتے ہو تو آ جاؤ, نہیں تو وہ خود تمہارے پاس آ جائیں گے. جب حضور کا پیغام گیا تو اس نے کہا جا تو نہیں سکتا لیکن ان کو کیا تکلیف دوں گا, مجھے سہارا دے کر لے جاؤ, مجھے سہارا دے کر لے جاؤ, تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں. تو بڑی محمد تھا وہ, بات اس کو پکڑ کے جیسا کر کے سہارے سے لایا تو حضور نے فرمایا بڑے میاں اجلس, تشریف رکھیں. مشکل سے سہارے سے بیٹھا. بڑے میاں اسٹینڈ اپ, قم, کھڑے ہوئیے. اب پہلی دفعہ کہا تھا تو کچھ سہارے سے بڑی مشکل سے ہاں کر کے کھڑے ہو گئے. اب پھر کہا سٹ ڈاؤن, پھر بیٹھ گئے. تیسرا پھر اسٹینڈ اپ, تیسری دفعہ پھر جب حضور نے کہا کہنے لگے یا محمد اتتخذنی حضوا وانی لشیخ کبارا وان ھذا لشیء عجاب. کہتے محمد یہ آپ جیسا شریف آدمی مجھ بوڑھے سے مذاق کر رہا ہے جی, آپ مجھ سے مذاق, اتتخذنی حضوا, آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں جی. وَإِنِّي لَشَيْخٌ كُبَّارًا, میں تو بہت بڑی عمر کا معمر بڈھا ہوں. وَإِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ, آپ کی طرف سے بڈھے کے ساتھ ایسا سلوک بڑا ہی عجیب ہے. 3 لفظ بول دی. تو ان کو منہ کی کھانی پڑ گئی, تم کے تو نہیں بولے جاتی جی. تو خیر میں نے کہا عجاب عام استعمال نہیں لیکن استعمال میں ہے جی. میں سمجھا تھا یہ عجاب عجیب کا جمع ہے, عجائب جو نہ وہ تو عجائب ہے نا. اچھا عجائب ہے, عجاب عجیب, عجاب اور عجیب ایک ہی ہے. تو یہ بات آپ یعنی بڑی عجیب ہے, کہتے تھے کافر یہ بڑی عجیب ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی بات کو نقل کیا ہے, انہی نے کہا تھا یہ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں آپ جی.
کہ یعنی سارے خدا نہیں ہے، ایک ہی خدا. یہ آپ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، بات انہی کی نقل کی جا رہی ہے، لیکن انہوں نے اس پہ اعتراض بھی کر دیا. ہوا یہ کہ جیسے حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو آپ کے بڑے محسن تھے اور وہ آپ کی حمایت بھی کرتے تھے، ظاہر بات ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ آخر تک ایمان نہیں لائے. پیار بھی کرتے تھے، جی سب کچھ تھا، لیکن ایمان نہیں. جب وہ بالکل بیمار ہو گئے اور قریب المرگ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کے پاس. جی تو یہ قریش کے سردار بھی صاحب کہتے ہیں، وہ سردار تو تھے، اگرچہ وہ غریب تھے لیکن قومی لحاظ سے وہ سردار تھے ابو طالب. تو سارے سرداران قریش بھی کہے کہ بھئی اس کی آخری وقت ہے تو چلو جائیں. ابو جال بھی تھا، دوسرا سارے. انہوں نے اس آخری وقت میں ابو طالب سے شکوہ کیا حضور کا. حضور بیٹھے کہ ابو طالب سردار ہیں آپ دیکھیے آخری زندگی کے لمحات ہیں، اپنے بھتیجے کو سمجھا کے جائیں. ہم آپ کی وجہ سے ان کو کچھ نہیں کہتے رہے، جی اب آپ جا رہے ہیں، اب تو ہم معاف نہیں کریں گے، اس لیے آپ ان کو سمجھا کے جائیں. یہ ہمارے خداؤں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، فلاں فلاں فلاں. جی تو ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بھتیجے پھر آپ کیا چاہتے ہیں. یہ دیکھیے یہ سردار آئے ہوئے ہیں، میں بھی اب جانے والا ہوں، تو آپ کچھ کمپرومائز کریں ان کے ساتھ. کیا چاہتے ہیں آپ، کیا چاہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میں ان کو کہتا ہوں کہ ایک کلمہ پڑھ لو، ایک کلمہ پڑھ لو، عرب میں تمہارا اقتدار ہو جائے گا، پورے عرب میں تمہارا اقتدار ہوگا، اور عجم والے بھی تمہیں ٹیکس پے کریں گے. عرب میں تو تمہارا اقتدار ہوگا، عجم کی حکومتیں بھی تمہیں ٹیکس دیں گے، تمہارے ماتحت ہوں گے. میں اور کیا چاہتا ہوں؟ تو ابو جہل نے کہا ایسے تو ہم 10 کلمے پڑھنے کے لیے تیار ہیں. بات اقتدار کی تھی نا، ایسے تو 10 کلمے پڑھنے، 10 چھوڑو ایک ہی پڑھ لو، قولوا لا الہ الا اللہ. اس نے کہا دیکھا نا ان سے نہیں بنتی بھائی، ان سے نہیں بنتی. یہ وہی رٹ لگا رہا ہے جو ہمیں چبھ رہا ہے، یہ کلمہ تو ہمیں چبھ رہا ہے. انہوں نے کہا یہی کلمہ ہے، اگر اس کو پڑھ لو گے تو اسی سے تمہارا عرب میں اقتدار قائم ہوگا، عجم پر بھی چھا جاؤ گے، یہی کلمہ ہے. لیکن وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اسی پر نے کہا وانطلق الملأ، وہ ان کی سرداروں کی پارٹی اٹھ کے چلی گئی کہ ان سے بات نہیں بنتی، ان سے بات نہیں بنتی. وانطلق الملأ، سردار اٹھ کے وہاں سے چلے گئے اور کیا کہنے لگے؟ انمشو، چلو بھائی چلو. ایک دوسرے کہنا چلو بھائی چلو. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے خداؤں پر ڈٹے رہو. صبر کا معنی تو نا برداشت. تو وَاصْبِرُوا عَلَىٰ یعنی اپنے معبودوں کو برداشت کرو، ان کو برداشت کرو، ان پر ہی جمے رہو، لگے رہو. جی اِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، یہ شخص جو ہے نا اس کی کوئی غرض ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، اس مقصد کے تحت یہ اسی کلمے کی بات بار بار کرتا ہے، یہ کچھ چاہتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی یہ بڑائی چاہتا ہے کہ ہم پر بڑا ہو جائے، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے، یہ چودھری بن جائے. بس یہ چاہتا ہے کہ اس کا کلمہ پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے اس کے پیچھے چلنا پڑے گا. جی تو ہمارے پیچھے کون چلے گا؟ تو یہ کچھ چاہتا ہے. کیا مطلب؟ یہ اقتدار چاہتا ہے، یہ بڑائی چاہتا ہے، یہ چودراہٹ چاہتا ہے، اور ہم چودراہٹ چھوڑ نہیں سکتے، ہم اقتدار چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے اس کے ساتھ ہماری بنتی نہیں. اٹھو چلو اور اپنے خداؤں پہ ڈٹے رہو، مت چھوڑو ان کو. یہ ان سے چھڑا کر اپنے پیچھے لگاتے چلے گئے.
خیر چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے کہا کہ چچا دیکھیے اب تو بالکل آخری لمحے، چند لمحوں کے، چند سانسوں کے مہمان ہو، کان میں ہی کلمہ پڑھ لو، کان میں ہی کلمہ پڑھ لو، کم از کم مجھے اللہ کے یہاں سفارش کا موقع مل جائے گا، دلیل مل جائے گی کہ انہوں نے مرتبہ۔ لیکن اس وقت بھی وہ سردار بیٹھے ہوئے تھے، تو سردار نے کہا اچھا اب تم اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ کے مرو گے؟ ہاں تم باپ دادے کے دین کو چھوڑ کے مرو گے، اس کا مطلب کہ ان کو غلط سمجھتے تھے۔ بدقسمتی کی بات ہے اور اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ تو آخری لفظ یہی کہے ابو طالب نے کہ میں اب اپنے باپ ابو طالب کے دین پہ مرتا ہوں، کلمہ نہیں پڑھا۔ اور مولانا آپ کی یہ جو واقعہ جو ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج بھی ہے، وہ اسی نہ اس ہاں لیکن وہ اس سے پہلے کا ہے۔ اس وقت بھی ان لوگوں نے پیشکش کی تھی نا، کوئی آدمی بھیجا تھا اپنا کہ جاؤ ان سے کہو کہ بھئی آخر وہ چاہتے کیا ہیں۔ انہوں نے جو نیا دین کی پرچار شروع کی ہے تو وہ چاہتے کیا ہیں؟ اگر وہ چاہتے ہیں اقتدار ہی چاہتے ہیں، دین کی بات نہ کریں، ہم ان کے سر پہ تاج رکھ لیں گے، بادشاہ ان کو بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ دولت چاہتے ہیں، ہم سارے اتنا پیسہ جمع کر دیں گے کہ سب سے بڑے دولت مند ہو جائیں گے وہ مکہ میں۔ اور وہ حسن و جمال چاہتے ہیں تو جس طرف اشارہ کریں اس لڑکی سے اس کی شادی کر دیں گے۔ آخر وہ چاہتے کیا ہیں؟ ان کا خیال تھا کہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہے نا۔ تو اس شخص نے آ کر کہا، وہ بھی بڑا ان کا جانا پہچانا یعنی سیاسی قسم کا آدمی تھا، اس نے آ کر کہا کہ محمد آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے کیا یہ قوم کو دو حصے میں تقسیم کر رکھا، آخر کیا ہے؟ تو یہ پیشکش کی۔ اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ بھائی تم کن باتوں میں پڑے ہوئے ہو، یہ تو معمولی پیشکش تم کر رہے ہو، اگر تم ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے میں سورج رکھو تو بھی میں اپنے مشن سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ یہ تم کون سی پیشکش کر رہے ہو؟ اس کو چھوڑو، یہ تو معمولی بات ہے۔ سورج چاند کی حکومت بھی دے دو تو بھی میں اپنا مشن چھوڑنے والا نہیں ہوں، وہ دوسرا بات ہے۔ تو کہتے تھے یہ کچھ چاہتا ہے، پھر کہتے تھے ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، یہ جس چیز کی دعوت دیتا ہے یہ تو ہم نے پچھلی ملت میں سنی ہی نہیں، کہ ایک ہی خدا ہے اور کوئی نہیں ہے، یہ تو ہم نے پچھلی ملت میں بات سنی ہی نہیں۔ پچھلی ملت سے مراد یا تو باپ دادے ہیں کہ ہمارے پچھلے جو باپ دادا گزرے ہیں ان میں بھی یہ بات نہیں سنی کہ ایک ہی خدا سب کچھ کرتا ہے، اور یا پچھلی ملت سے مراد عیسائیت ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے عیسائیت تھی نا، کہ پچھلی ملت جو ہے نا عیسائیت، وہ بھی تو تین خدا مانتے ہیں، ایک تو وہ بھی نہیں مانتے، تو ایک خدا کی بات تو پچھلی ملت میں بھی ہم نے نہیں سنی۔ تو یہ کہتا ہے ایک ہی ہے، وہ بھی کہتے ہیں تین ہیں، یا ہمارے باپ دادا وہ یعنی ان سب کی پوجا پاٹ کرتے تھے، تو پیچھے ہم نے یہ بات سنی ہی نہیں۔ ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ مگر من گھڑت بات، یعنی یہ اپنے سے گھڑ کے بات لایا ہے، اس کی سند پچھلی ہسٹری سے جڑتی ہی نہیں ہے، نہ باپ دادا کی ہسٹری سے جڑتی ہے اور نہ پچھلے یعنی عیسائیت سے جڑتی ہے، پچھلے مذہب سے جڑتی ہے، تو انہوں نے خود گھڑ لی ہے۔ پھر کہتے تھے اَأُنزِلَ عَلَيْهِ ذِكْرٌ مِّن بَيْنِنَا، لو جی ذکر قرآن کو کہتے ہیں نا، قرآن حکیم کی ایک صفت ہے، کیا یہ ذکر جس کو یہ ذکر کہتا ہے قرآن کو، یہ اس پہ نازل ہوا ہے مِن بیننا، ہمارے ہوتے ہوئے؟ اگر یہ خدا کی کتاب ہے تو ہمارے ہوتے ہوئے اس پہ نازل ہوا ہے، یعنی اس کے مستحق تو ہم تھے، ہم میں سے کوئی وڈیرا کوئی سردار جو ہے اس کی اوپر یہ کتاب آنی چاہیے تھی، بھلا ہمیں چھوڑ کر خدا نے اس کو منتخب کیا ہے جی۔ تو کہتے تھے یا طائف کے سردار پہ کتاب آتی یا مکہ کے سردار پہ آتی تو مان بھی لیتے، اس پہ نازل ہوئی ہے، تو بڑی حقارت سے وہ کہتے تھے
مطلب کہ اس کی تو کوئی پوزیشن نہیں ہے، تو معمولی آدمی ہے۔ ہمیشہ کافروں نے اللہ کے نبیوں کو معمولی آدمی سمجھا اپنے مقابلے میں۔ فرعون بھی کہتا تھا کہ کیا میں ہوں ایک طرف، ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، اپنے لوگوں کو کہتا تھا کیا میں اچھا نہیں ہوں اس شخص سے جس کی ویلیو ہی نہیں ہے، قدر و قیمت ہی نہیں ہے، اور یہ تو پوری طریقے سے بول بھی نہیں سکتا، زبان بھی اس کی اٹکتی ہے۔ یعنی ایک طرف میں ہوں صاحب اقتدار، ایک طرف یہ ہے، تو اللہ کے نبی کو کیا کہا؟ مہین۔ مہین کا معنی بے قدر، اور اللہ اسی نبی کو کہتا ہے رسول الکریم، یہ معزز پیغمبر ہے میرا، موسیٰ معزز پیغمبر ہے۔ اور عزت کی چیز انسانیت کے لیے سب سے بڑی کیا ہے؟ وہ نبوت اور رسالت ہے۔ یعنی انسانوں کو ملنے والا جو سب سے بڑا عہدہ اور منصب ہے وہ نبوت ہے۔ فرشتوں میں ان فرشتوں کی قدر و قیمت زیادہ ہے جو اللہ کا پیغام فرشتے لاتے ہیں، جبریل سردار ہیں، اور پھر انسانوں میں جو اللہ کا پیغام نشر کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ بالا قدر عالی مقام ہیں، لیکن دنیا والوں کی نظر میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ ہمیشہ ایسا ہوا، آج بھی ایسا ہی ہے۔ تو اس پر یعنی بڑے فخر سے کہتے تھے کہ اس پہ یعنی نازل ہوا یہ ذکر، من بیننا، ہمارے ہوتے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں بل ہم فی شک من ذکری، بات یہ نہیں بلکہ یہ میری نصیحت سے ہیں ہی شک میں کہ یہ خدا کی بات ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ بہانے تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ کی بات ہوتی تو ہم پہ آتی ہے۔ بل لما یذوقوا عذاب، فرمایا بلکہ بات اصل میں ہے کہ انہوں نے ابھی تک عذاب چکھا ہی نہیں ہے۔ انکار کا کیا عذاب ہے، ابھی ہم نے ان کو کچھ کہا ہی نہیں ہے، اس لیے یہ اکڑتے ہیں میرے نبی کے سامنے اور میری کتاب کا انکار کرتے ہیں، ابھی تو میں نے ان کو کچھ کہا ہی نہیں ہے، عذاب چکھا ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، یہ کہتے ہیں کہ نبوت ملتی، قرآن نازل ہوتا تو سرداروں میں سے کسی سردار پہ ہوتا۔ وہ کہا تیرے رب کی رحمت کے خزانوں کا اختیار کیا ان کے پاس ہے کہ تیرے رب کی رحمت کے خزانے یہ تقسیم کریں گے کہ کس کو دینا ہے؟ یعنی نبوت دینا، قرآن کا نازل کرنا، یہ تو تیرے رب کی رحمت کا خزانہ ہے، وہ یہ خود تقسیم کرتا ہے اللہ۔ کیا ان کو اختیار دیا کہ یہ اس خزانے کو تقسیم کریں، کسی کو دیں کسی کو نہ دیں؟ جی۔ تو تیرا رب جو غالب ہے اور وہاب، خوب دینے والا ہے، خوب بخشش کرنے والا ہے، اس کی رحمت کے خزانوں کا اختیار کیا ان کے پاس ہے؟ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، اور یا زمین و آسمان کی حکومت ان کے اختیار میں ہے؟ جی، کہ اتنی بڑی بات یہ کرتے ہیں تو فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، اگر انہی کے پاس خدا کے رحمت کے خزانے ہیں، انہی کے پاس زمین و آسمان کی حکومت ہے، تو ان کو چاہیے کہ اسباب کے ذریعے سے اوپر جائیں۔ رحمت تو اوپر سے تقسیم ہوتی ہے نا، پھر جائیں، کوئی سیڑھی لگا کے آسمانوں پہ جائیں اور وہاں سے اللہ کے جو خزانے تقسیم ہوتے ہیں یہ خود تقسیم کریں، جائیں نا۔ پھر فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، پھر یہ چڑھ جائیں اوپر اسباب میں۔ اسباب یعنی جو بھی ذریعہ ہوتا ہے چڑھنے کا نا، سیڑھی ہوگی، رسے ہو گئے، کوئی چیز لیفٹ ہوگی تو کوئی لیفٹ لگا کے چڑھے، کوئی رسہ لگا کے چڑھے اس کے اوپر، کوئی سیڑھی لگا کے چڑھے اوپر۔ اور تیرے رب کے رحمت کے جو خزانے ہیں اگر ان کے کنٹرول میں تو وہ دینا، لوگوں کو تقسیم کرے۔ فرمایا دیکھو ان کو، یہ بونے انسان، یہ چند فٹ کے آدمی میرے سامنے کیسے اکڑ اکڑ کے باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، جندن، یہ چھوٹی سی پارٹی ہے، چھوٹا سا گروپ ہے، جی، جندن،
اکڑتے ہیں، باتیں بڑی کرتے ہیں میرے نبی کے مقابلے میں، ہیں کیا ہیں؟ جندن، چھوٹا سا گروپ ہے، ہنالک محزوم، ابھی وہاں ان کو شکست ہونے والی ہے، چند دن ہیں، ان کے دن گنے ہوئے ہیں، ان کی خبر ہم بدر میں لیں گے۔ ہنالک، وہاں، یہ مکے کی بات ہے، تو ابھی تو کچھ نہیں ہوا نا۔ اللہ فرمائے تسلی رکھیں آپ، جندن ما ہنالک، وہاں، جگہ نہیں بتائی، وہاں، محزومن، یہ شکست خوردہ ہوں گے، ان کو شکست ہوگی، من الاحزاب، جسے اور پارٹیوں کو شکست ہوئی ان سے پہلے، اور مخالف انبیاء کی مخالف پارٹیوں کو اپنے اپنے زمانوں میں شکست ہوئی، یہ بھی شکست خوردہ پارٹیوں میں سے ایک پارٹی ہے جن کو ایک وقت آنے پہ وہاں شکست ہوگی۔ آپ فکر نہیں کریں، ان کی اکڑ کا ہم علاج کریں گے۔ اب اللہ ان پارٹیوں کا بھی ذکر کرتا ہے نا جو ان سے پہلے جن کو شکست ہوئی، فرمائیے پہلے تکذیب کرنے والے نہیں ہیں، پہلے یہی تکذیب کرنے والے نہیں ہیں، ان سے پہلے بھی کئی امتوں نے انبیاء کی تکذیب کی، مخالفت کی، جن میں کذبت قبلہم قوم نوح، سب سے پہلی مکذب قوم نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے اپنے نبی کی تکذیب کی، جھٹلایا، مخالفت کی، جی، تو حشر کیا ہوا ان کا، جی، ہم نے ان کو پانی میں ڈبو دیا سب کو۔ وعاد، ان کے بعد ان کے جانشین قوم عاد آئی، انہوں نے ہود علیہ السلام کی مخالفت کی، تو 7 راتیں 8 دن ہوا کے جھکڑ چلا کے ہم نے ان کو ملیا میٹ کر دیا، ختم کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وثمود، عاد کے بعد ہے وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو کیلوں والا تھا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، تو حشر کیا ہوا؟ بحر قلزم میں ڈبو دیا فوج سمیت۔ وہ فرعون ذو الاوتاد جو کیلوں والا تھا، کیلوں والے کا مطلب کیا ہے؟ 2 مطلب اس کے، ایک یہ کہ اتنا دولت مند تھا کہ جہاں سفر کرتے جاتے اور خیمے لگاتے تو خیموں کی رسیوں کو باندھنے کے لیے جو کیلیں ٹھونکتے ہیں نا، وہ بھی سونے کی تھیں۔ ہاں، ذو الاوتاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی خیموں کی جو رسیاں باندھنے کی کیلیں تھیں وہ بھی سونے کی تھیں، اتنا دولت مند تھا، ایک معنی۔ دوسرا یہ ہے کہ ذو الاوتاد کا معنی ہے کہ جب کسی مجرم کو سزا دیتا تو سخت سزا اس کے ہاں یہ تھی کہ اسے لٹا کر اس کے ہاتھ پاؤں اور ماتھے میں کیلیں ٹھونکتا تھا اور پیٹ پہ بھاری پتھر رکھ دیتا تھا اور ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھونک دیتا تھا۔ یہ دونوں مطلب، یہ کام بھی کرتا تھا، دولت بھی اتنی تھی، کام بھی یہ تھا۔ کہاں گیا؟ فرمایا کہ وہ، جی، وثمود، یا ترتیب کی بات کیونکہ سمود عاد کے بعد آیا تھا، لیکن یہاں ترتیب ہوں۔ اور قوم سمود کا کیا بنا؟ انہوں نے بھی صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، تو ہم نے ذرا سی زمین ہلا کر ان کو ڈھیر کر دیا، اور ذرا سی اوپر سے آواز چیخ لگوا کر ان کے جگر پھاڑ دیے۔ 2 عذاب آئے تھے، ایک فرشتے نے چیخ لگائی تھی، دل گردے سب پھٹ گئے، اور دوسرا زمین کو ہلایا تو سب ڈھیر ہو گئے۔ وہ قوم لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی اپنے پیغمبر کی نہیں مانی، تو حشر کیا ہوا ان کا؟ انہوں نے اپنے خلاف فطرت کام کو نہیں چھوڑا، بلکہ علی الاعلان غلط کام کرتے تھے، برسر عام غلط کام کرتے تھے، فخر کرتے تھے اس پہ۔ آخر ایک ٹائم تک ہم نے وقت دیا، پھر کیا کیا؟ ان کی بستی ہوئی کو الٹ دیا، اوپر سے پتھر برسا کے ان کے نشان عبرت بنا دیا۔ واصحاب الایکہ، اور وہ جنگل والے، ان کا کیا بنا؟ جنگل والے یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم،
تو یہ جنگل میں آباد تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دو قوموں کے نبی تھے، مدین اور ایکا، دو قومیں تھیں۔ بعض کہتے ہیں قوم ایک ہی تھی لیکن آبادی دو جگہ تھی، کچھ جنگل میں رہتے تھے کچھ شہر میں، تو شہری مدین اور جنگل والوں کو ایکا۔ بال جو بھی یہ دو قومیں تھیں، ایک قوم تھی، لیکن کیا حشر ہوا یعنی ان کا نبی کی تکذیب کرنے کا کہ ایکا والوں پہ اوپر سے آگ برسائی اور مدین والوں کو زلزلے سے ڈھیر کر دیا، شہر والوں پہ زلزلے سے ڈھیر کر دیا ان کو، ایکا والوں پر بادلوں سے یعنی آگ کی بارش برسا کے ان کو بھسم کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا مکے والے کیا ان کے مقابلے میں؟ جی اولئک الاحزاب، یہ سب گروپ تھے منکرین کے اور بڑے متمرد قسم کے لوگ اور بڑے مغرور قسم کے لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کی تکذیب کی، وحی کی تکذیب کی۔ ان کا حشر کیا ہوا؟ ان سے ان کو سبق لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ عرب والوں کے آس پاس ہی یہ لوگ رہتے تھے، ساری دنیا کا تو اللہ نے ذکر نہیں کیا، ان قوموں کا ذکر کیا جو عربوں کے آس پاس رہتے تھے اور جن سے یہ کم از کم ان کی ہسٹری سے کچھ واقف تھے۔ فرمایا ان کا کیا بنا، تم ان سے سبق حاصل کرو۔ ان کل الا کذب الرسل، ان اصل میں یہ ان ہے، یقیناً ان سب لوگوں نے، ان سب قوموں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ قوم فرعون یعنی قوم نوح سے لے کر قوم لوط تک سب قوموں نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی، ان کی مخالفت کی۔ فحق عقاب، تو ان پہ ہمارا عذاب ثابت ہو گیا، عذاب ثابت ہو گیا۔ فرمایا کہ یہ مکہ والے اب بگڑے ہوئے ہیں میں ہمارے آخری پیغمبر کے مقابلے میں۔ تو وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدہ، یہ بھی انتظار میں نہیں ہے مگر ایک چیخ کی، کہ ان پر بھی ایک چیخ ہم بھیجیں اور ان کا نام و نشان مٹا دیں، یہ اسی کے انتظار میں ہیں، یعنی اس سے پہلے نہیں مانیں گے۔ تو نہیں انتظار کرتے یہ الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک ہی چیخ کا، ما لہا من فواق، جس میں کوئی وقفہ نہ ہوگا، ایسی چیخ جو پھر لگاتار ہوگی اور ان کو ختم کر کے چھوڑے گی، بیچ میں وقفہ نہیں ہوگا، بیچ میں ٹھہراؤ نہیں ہوگا۔ مطلب کہ ہم بھی پھر بیچ میں ٹائم نہیں دیتے کسی کو سنبھلنے کا، جب عذاب آتا ہے تو ختم کر کے چھوڑتا ہے۔ تو فواق اصل میں اس چھوٹے سے وقفے کو کہتے ہیں جو اونٹ کا دودھ نکالنے کے بعد تھوڑا سا وقفہ بیچ میں چھوڑتے ہیں، اگلا دودھ اتار دیا، پھر تھوڑی دیر چھوڑتے ہیں تاکہ اور اوپر سے دودھ آئے، پھر دوبارہ اس کو نکال لیں۔ تو اس وقفے کو فواق کہتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے نا، کہ اگلا دودھ جو تھنوں میں تھا وہ نکال دیا، وہ ختم ہو گیا، تو کہتے ہیں تھوڑا سا وہ ہٹ جاتے تھے، اتنے میں اوپر سے اور دودھ تھنوں میں آ جاتا، پھر اس کو بھی نکال لیتے تھے۔ تو اس تھوڑے سے وقفے کا نام ہے فواق۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب ہم عذاب بھیجیں گے تو اس میں پھر تھوڑا سا وقفہ بھی بیچ میں نہیں ہوگا، وہ آیا تو لگاتار آ کے ان کا نام و نشان مٹا دے گا۔ لیکن یہ لوگ بھی اتنے ڈھیٹ ہیں کہ بجائے اللہ کے عذاب کے ڈرانے سے، ڈرنے کے بجائے کہتے ہیں خود خدا سے عذاب مانگتے ہیں۔ نبی کو بھی کہتے ہیں کہ لائیے، ڈراتے کیوں ہیں، لائیے، اور پھر اللہ سے بھی کہتے ہیں یا اللہ اگر ہم اتنے ہی نافرمان ہیں تو آپ دیر کیوں کرتے ہیں؟ ایسے ڈھیٹ ہے۔ وقالو، اور مشرکین کہتے ہیں ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اے اللہ جلدی بھیج دے ہمارے حصے کا عذاب یوم الحساب سے پہلے ہی، یعنی قیامت قائم ہوگی، حساب لیں گے پھر دیں گے، دیر کیوں کرتے ہیں؟ تو جو ہماری قسط عذاب کی بعد میں ہے پہلے ہی بھیج دیجئے دنیا میں۔ تو سورہ انفال میں بھی ہے کہتے تھے
اللہ من کان ھذا والحق من عندک، اے اللہ اگر یہ کتاب برحق تیری طرف سے ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پہ بارش پتھروں کی بارش برسا دے۔ اگر یہ کتاب تیری ہی ہے، ہم تو نہیں مانتے، تیری ہی ہے، تو سزا کے طور پہ ہم پہ بارش برسا دے پتھروں کی، اویتنا بعذاب الیم، یا کوئی اور دردناک عذاب بھیج دے۔ دیر کیوں کرتا ہے؟ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، اللہ کو چیلنج، لیکن اللہ خدا تو خدا ہے، اس کا تحمل بھی اسی کی شان کے مطابق ہے۔ کہ تمہارے مانگنے پہ تھوڑا بھیجوں گا، میں نے خود ٹائم مقرر کر رکھا ہے، تم مانگو نہ مانگو میں اپنے وقت پہ بھیجوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پھر اصول اور ضابطہ بتایا کہ تم بے شک مانگو، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا جب تک اے نبی آپ ان میں مکہ میں موجود ہیں۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ ہمارا قانون ہے کہ نبی امت میں موجود ہو تو ہم عذاب نہیں بھیجتے، پہلے اس کو نکالتے ہیں پھر عذاب بھیجتے ہیں۔ یہ بے شک مانگیں، ابھی آپ یہاں ہیں، ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، ایک اصول یہ ہے۔ دوسرا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون، جب تک یہ ہم سے مغفرت مانگتے رہیں گے تو بھی عذاب نہیں بھیجیں گے۔ یعنی کبھی کبھی یہ غفرانہ کبھی پڑھتے ہیں، اے اللہ بخش دے، اے اللہ بخش دے، ٹھیک، تو وہ بھی ایک وجہ ہے عذاب کے ٹلنے کی، کہ جب تک یہ مغفرت مانگیں گے ہم عذاب نہیں بھیجیں گے، بے شک عذاب مانگیں لیکن ساتھ میں مغفرت بھی مانگتے ہیں۔ تو اپنے وہ طواف وغیرہ میں کہتے تھے غفرانہ جی، تو ایک وہ ہے اور ایک آپ کا وجود ہے۔ جب آپ نکل جائیں گے پھر ہم ان کو دیکھیں گے۔ تو اللہ نے اپنا اصول بتا دیا۔ تو کہتے تھے اے ہمارے رب جلدی دے دے ہمیں ہمارا حصہ قبل الحساب، قبل یوم الحساب۔ ایک مطلب تو اس کا یہی ہے۔ دوسرا اس آیت کا مطلب یہ بھی مفسرین بتاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں جنت ہوگی اور وہاں نعمتیں ملیں گی، کہتے ہیں ہمارا تو اس میں کوئی یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد جئیں گے پھر جنت دوزخ ہوگا، ہم تو نہیں مانتے ہیں، پر یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، تو اگر دوزخ ہے تو وہ عذاب ابھی سے دے دیں، اور اگر جنت ہے اور وہاں کچھ دینا ہے تو وہ ہمیں دنیا ہی میں دے دیں، ہمیں جنت کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جو اگر جنت ہے اور اگر آپ نے وہاں کچھ دینا ہے تو ہمیں وہ یہیں دے دے، وہ قسط ہماری یہیں بھیج دیں۔ تو انسان جب بگڑتا ہے نا تو پھر ایسا بگڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب انسان بگڑتا ہے ایسا بگڑتا ہے، جب بنتا ہے تو اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور جب بگڑتا ہے نا تو اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ انسان ایک بنتا ہے تو اس سے افضل کوئی نہیں، خیر البریہ، پوری کائنات میں سب سے بہتر، اور جب بگڑتا ہے تو شر البریہ، کائنات میں اس سے بدتر کوئی چیز نہیں، اس سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال مہربانی فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان بگڑے ہوئے لوگوں کے بگاڑ سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ بنے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن حکیم جو کچھ رہنمائی کرتا ہے اس کی رہنمائی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔